السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، رب یسر ولا تعسر، تمم بالخیر۔ شہید کربلا، اللہ کے فضل سے نیا اسلامی ہجری سال آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سال عالم اسلام کے لیے عزت، سربلندی، ترقی اور خوشحالی، امن اور خیر و برکت کا سال ہو۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسا انقلابی تاریخی واقعہ ہوا جس کی یاد ہر سال مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل زندگی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، اور یہی شہید کربلا کا میسج ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عزت کی زندگی یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کو تیار رہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں صرف غم منانا ہی نہیں ہے، بلکہ حق کے خاطر ان کے طریقوں پر چلنا بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کبھی نہیں مرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت کا حق وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جان عزیز کی قربانی اس لیے نہیں دی کہ چند دن سوگ منا کر ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں۔ آپ کو میدان کربلا میں جام شہادت ملی۔ آپ کا پیغام کبھی بھی زندگی میں باطل کو اپنے ناکام قدم جمانے کا ہرگز موقع نہ دیں۔ شہید کربلا نے فرمایا، لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے حکمراں کو دیکھتا ہے جو ظالم ہو اور اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہو، پھر بھی ظالم کے خلاف جو آواز نہ اٹھائیں اور کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں تو اللہ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، جن لوگوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کر دیا ہے، ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق اور عدل سے بدلنے کی کوشش کرو۔ آج بھی دنیا اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، آج بھی حدود اللہ توڑے جا رہے ہیں، آج بھی دنیا میں حلال حرام ہے اور حرام حلال ہے، دنیا میں ہر طرف فساد پھیل گیا ہے۔ شہید کربلا کی زندگی آج بھی غیرت دلا رہی ہے اور انہی مرحلوں سے گزرنے کی دعوت دے رہی ہے جن مرحلوں سے شہید کربلا گزرے تھے۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ سے صرف محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے رہیں تو اس کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی قدر و عظمت کی چیز حق تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان عزیز قربان کی۔ کربلا کی تاریخ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ محرم کا مہینہ اللہ نے حرمت والا رکھا ہے، اس مہینے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ اسی طرح گناہ اور برائی جو کرے گا اس مہینے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس مہینے میں جو انسان گناہ کرے گا اس پر زیادہ بوجھ ہوگا۔ جس طرح نیکیوں کے لیے اللہ نے اس مہینے کو خاص بنایا ہے کہ نیکی کا اجر بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہر سال ہمیں یہ حرمت والے مہینے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، زندگی کے اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے جائیں اور برائی سے بچیں۔ دنیا میں انسان آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کو خاص کیا ہے اپنے کام کے لیے، جیسے انبیاء علیہ السلام ساری زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن چند جگہوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے، جیسے خانہ کعبہ، مسجدیں، بیت المقدس سارے دن اللہ نے بنائے۔ جمعہ کا دن زیادہ بابرکت ہے، رمضان کا مہینہ اہم ترین اور اس کے روزے بابرکت ہیں۔ اس کے علاوہ عرفے کے دن کا روزہ، محرم کا روزہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ روزے کا اجر اللہ بہت خاص دیتا ہے، کیونکہ بندے اس میں اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کا پیارا بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے خوب نیکیاں کیجیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ ریمائنڈر، 10 محرم کا روزہ رکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور اس دن کا روزہ صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ،
کبیرہ گناہ اس طرح روزہ رکھ کر معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہیں کی جائے اور عہد کیا جائے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ صحت ہے تو 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ ہم کمزور انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پر زبان سے نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو محرم کا روزہ پسندیدہ ہے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، لیکن اس سے اہل کتاب کی کاپی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال موجود رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا۔ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ایک دن کا 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، اور اسکالر کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور 9، 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ صحت اور ہمت کے مطابق عمل کریں۔ اسلام گنجائش دیتا ہے تاکہ انسان جو نیکی بھی کر سکتا ہے کرے، اور جو عمل میں جتنا آگے بڑھے گا اللہ کے رضا کے لیے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔